اور 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کا دن ہے، آج میرے اوپر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ غم ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ فرما رہی ہے میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے۔ حضرت عمر تلوار میان سے نکالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر ایسے شخص ہیں جنہوں نے سنبھالا، فرمایا کہ عمر ہوش میں آؤ، اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے سکتا ہے، جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے، اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے۔ رسول اپنی میلاد خود بیان کرتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے، کچھ بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ بھائی جب حضور کی ولادت بھی 12 کو ہوئی اور وفات بھی 12 کو ہوئی، وصال بھی 12 کو ہوا، تو پھر پیدائش کا جشن ہی کیوں مناتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی موت کا غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ سنیے بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ سیاہ ستہ میں ہے، جس دن نبی کی پیدائش بھی ہو اور جس دن نبی کا وصال بھی ہو، اب دونوں چیزیں ایک ہی دن ہو تو کیا منانا چاہیے؟ یہ بخاری شریف میں ہے۔ موت کا غم نہیں منا سکتے کیونکہ نبی کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر نبی زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی ہمیشہ کے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی، آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سیاہ ستہ جو 6 کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں، اس میں ہے اللہ کا نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے، یرزق، ایسا زندہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سب اللہ نبی کو قبر میں عطا کرتا ہے، نبی کو روزی دی جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا 12 ربیع الاول ولادت بھی ہے، 12 ربیع الاول کو وصال بھی ہے، تو منائے پیدائش کا دن یہ بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، اگر آپ کی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں، 2 عیدیں نہیں ہیں۔ کچھ بھائیوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ دنیا میں 2 عید ہے، یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو پتا چلے گا عیدیں 2 نہیں ہیں۔ اگر آپ 2 عیدیں کہتے ہیں تو گویا آپ بخاری کو نہیں مانتے۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، یعنی اس تیسری عید کا تذکرہ میرے آقا نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اب عید کا دن کیوں ہے یا رسول اللہ؟ جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کا وصال ہوا تھا، تو پیدائش بھی جمعہ کے دن اور وصال بھی جمعہ کے دن۔ تو آقا فرماتے ہیں اس لیے جمعہ عید المومنین ہے۔ یا رسول اللہ جب پیدائش بھی جمعہ کو ہوئی اور وصال بھی جمعہ کو ہوا تو پھر عید کا دن کیوں ہے؟ تو جس دن آدم پیدا ہو اور جس دن آدم کا وصال ہو اس دن کو میرے رسول عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ تو آدم افضل ہے یا مصطفیٰ افضل ہے؟ میرے آقا جان آدم ہے، اس لیے آقا کی پیدائش کا دن بھی عید کا دن ہے، عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب بات اتنی ہے، کچھ بھائیوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اس دن تو حضور پردہ فرمائے، حضور علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا، حضرت فاطمہ رو رہی تھی، حضرت عائشہ رو رہی تھی، صدیق اکبر رو رہے تھے، پھر ہم جھنڈے کیوں لگائیں، ہم پرچم کیوں لہرائیں، ہم لائٹنگ کیوں لگائیں، ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ سنو، فاطمۃ الزہرا نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی، عائشہ صدیقہ نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، ان کو ہم رسول اللہ کی بیویاں کہتے ہیں، قرآن نے بھی ان کو نبی کی بیوی کہا ہے اور نبی کی بیویاں کہہ کر خطاب کیا ہے، اور قرآن قیامت تک موجود رہے گا۔ لیجئے عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی موت پر رو رہی تھی، والد کی موت پہ وہ نہیں رو رہی تھی،
جناب عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ وہ اپنے شوہر کی موت پہ رو رہی تھی، وہ حضور کی موت پہ نہیں رو رہی تھی. بات یہ تھی کہ ان سب کا عقیدہ ہے. ابو داؤد کی حدیث میں نے پڑھی، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے روزی دی جاتی ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، بلکہ صدیق اکبر کا عقیدہ تو یہاں تک ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد یہ وصیت کی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رسول کے آستانے پر لے جانا، دروازہ بند ہوگا، جنازہ باہر رکھ دینا اور پوچھنا یا رسول اللہ جو ابو بکر ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ رہا، وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. اس حدیث کو الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے. جب اللہ اکبر صدیق کا وصال ہو گیا، سب لوگ جنازہ لے کر کے پہنچے. مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ابو بکر دنیا میں ساتھ ساتھ رہا وہ قبر میں بھی ساتھ رہنا چاہتا ہے. یہ کب علی عرض کر رہے تھے؟ مولا علی کب عرض کر رہے تھے؟ علی کسی مولوی کا نام نہیں، علی مولائے کائنات کا نام ہے، جس کے بارے میں نبی کہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. وہ علی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں حضور یہ ابو بکر آپ کے ساتھ مزار میں رہنا چاہتے ہیں. امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں اندر سے آواز آئی محب کو محبوب سے ملا دیا جائے اور دروازہ کھل گیا. صحابہ نے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. وہ نبی کی موت پر نہیں رو رہے تھے، نبی کے بچھڑنے کی وجہ سے رو رہے تھے. اب ہم حضور کی زیارت نہیں کر سکیں گے، اب حضور کا دیدار نہیں کر سکیں گے. ہم کیوں نہیں روتے اس دن؟ ہم ملے ہی نہیں ہے تو بچھڑیں گے کب؟ سبحان اللہ. ہم ملے ہی نہیں ہے. ہم حضور علیہ السلام کی ہم نے زیارت کب کی ہے؟ وہ زیارت نہ ہونے کے صدمے سے رو رہے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ صحابہ کرام اس دن رو رہے تھے، ہم خوشی کیسے منائیں؟ میں نے آپ کو بخاری کی حدیث پیش کر دی. جس دن نبی کی پیدائش بھی ہو اور جس دن نبی کا وصال بھی ہو، اس دن وصال نہیں منانا چاہیے بلکہ پیدائش منانا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے. جو آپ نے سن لیا کہ حضرت آدم کی پیدائش بھی جمعہ کو ہے، ان کا وصال بھی جمعہ کو ہے، تو میرے رسول نے اس دن عید المومنین قرار دیا، یعنی خوشی مناؤ. اور نبی کا دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے اور دنیا سے جانا بھی رحمت ہے. دونوں میں دن رحمت ہی رحمت ہے، آنا بھی رحمت اور جانا بھی رحمت.